الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے بولے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم میرے امامے کی زینت و رونق، منبر شریف پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، سادات اکرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ میں کہا خیریت سے ہیں؟ آگے آ جائیں، ہلکے ہلکے آگے آ جائیں، یہ جگہ ذرا بھر دیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آ جائیں، مہربانی کریں۔ اے بھائی یہ لائٹ والے بھائی، اے بھائی لائٹ بند کرو، وہ پیچھے کو کر دو لائٹ، پیچھے لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے کو کر دو لائٹ، اپنی لائٹ پیچھے کر دو، پیچھے۔ ہاں جو لوگ ٹہل رہے ہیں بھائی یہ مائک تو ٹھیک کرو نا ذرا، آپ اس میں ٹریبل بڑھاؤ، اس کا بیس کم کرو، آواز صاف کرو، اس کی ٹریبل بڑھاؤ، ٹریبل بڑھاؤ، جو آواز صاف ہوتی ہے جس سے وہ چیز بڑھاؤ، اس کا بیس کم کرو۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، مہربانی کریں، آپ لوگ بھی پیچھے والے آگے آ جائیں بھائی، مہربانی کریں۔ آپ لوگ جو لوگ ٹہل رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، بڑا عجیب سا مجھے مائک لگ رہا ہے بھائی، مائک کی آواز صاف کیجئے، آواز میری آواز ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے، اس میں صاف کیجئے آواز، اور صاف کیجئے۔ ہاں ماشاءاللہ، اچھا ہاتھ لگ گیا، اب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور صاف کریں۔ ہاں یہی ہوتا ہے مائک کو، کوئی یہ تھوڑی گونج بنا دیا اسے۔ ادھر ادھر جو لوگ ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی جن لوگوں کو مرنا ہو وہ آ کر کے میری تقریر سنیں، جن لوگوں کو نہیں مرنا ہو وہ تو چلے ہی جائیں یہاں سے۔ یہ جو 4-5 لڑکے وہاں کھڑے ہیں، اے بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر بری نہ مانے میری بات تو آپ بھی تشریف لے آئیں۔ ٹھیک کر دیا آپ نے مائک، ماشاءاللہ ٹھیک کر دیا، بہت اچھا، بہت بڑھیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، یہ برکت والی محفل ہے، ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ یہ محفل ایسی ہے کہ اس میں بندہ خود نہیں آتا ہے، خود آتا تو سارے پبلک آ گئی ہوتی، یہاں وہی آتا ہے جسے میرے نبی بلاتے ہیں، اور حضور نے آپ کو چن چن کے بلایا ہے، اور جب حضور بلاتے ہیں نا تو پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ اور یہ سادات کی محفل ہے، علاء الدین باپو تشریف فرمائیں جی ہمارے تاج باپو کا حکم پر میں حاضر آ گیا جی، آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں بھائی، جیسی میری آواز سنی ہے ویسی شروع ہو گیا نا۔ جی ہاں یہ گجرات میں کوالٹی دیکھی ہے میں نے، اور کہیں نہیں دیکھی۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی، آمین آمین۔ ہاں گجرات پر بڑا کرم ہے غوث الاعظم کا، سبحان اللہ۔ جتنے یہاں عاشق پائے جاتے ہیں اتنا اور جگہ نہیں پائے جاتے، یہ خاص عاشقوں کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم،
سبحان اللہ ابھی آپ ہمارے باپو کے صاحبزادے سے نا شریف سن رہے تھے مگر آپ بول نہیں رہے تھے. اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ ذرا بتائیں تو. اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے مگر حضور کی جب بات آتی نا تو وہ بھی بولتا دیکھا گیا ہے جسے اللہ نے زبان ہی نہیں دی انسان والی. یعنی حضور کی بات پر بے زبان بھی بولتے ہیں. ایک صاحب مدینے میں بکری چرا رہے تھے، مدینے کے تھوڑے قریب جنگل میں. تو بکری کو جو ہے نا وہ بھیڑیے نے پکڑ لیا، اس کی وہ غذا ہے. انہوں نے اتنے یہ ضدی تھے کہ انہوں نے پیچھا کر کے اس کے منہ سے بکری چھڑا لی. جب منہ سے بکری چھڑائی تو اسے غصہ آ گیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسی اسے غصہ آیا نا ویسے ہی وہ انسانوں کی زبان میں بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے تو میرے منہ سے چھین رہا ہے، میں بھوکا ہوں. کہنے لگے یار تو بھیڑیا ہو کے انسانوں کی زبان بولتا ہے. کہ تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے انسانوں والی زبان بولتا ہوں؟ اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے بیٹے کو اپنا نبی مانتے ہیں اور تم انسان ہو کے انہیں نبی نہیں مانتے. ہائے 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 اللہ اللہ اللہ. اس نے بھیڑیے کو نذرانے میں وہی بکری دے دی، اور یہ بکری لے کے نا یہ چلا گیا مدینے. بکری دے کے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. سرکار نے فرمایا میں آپ کیسے آئے ہیں، آپ کیسے اسلام سے متاثر ہوئے؟ اس نے پوری بات بتائی. تو حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ کو بلاتا ہوں، پہلے ان کے سامنے ساری بات بتاؤ تاکہ انہیں پتہ لگے میں صرف انسانوں کا نبی بن کے نہیں آیا، اللہ نے مجھے جانوروں کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے. تو ذرا آپ زور سے اب نہیں بولیں گے، ذرا سبحان اللہ بولیں ذرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کے لیے مجھے 10 سال ہو گئے مائک ممبر پر، ابھی تک میں یہی کہہ رہا ہوں کہو سبحان اللہ، تب لوگ کہتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کون سا دن آئے گا جب لوگ خود کہنے شروع کر دیں گے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ اور آپ کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا. مگر جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. پوچھتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہتا ہے؟ اسکت مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سادات اکرام کی مجلس ہے، سادات کا معاملہ ہے، اگر کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں. دیکھو بھائی سننے کے ڈھنگ سے سنو تو تقریر سن لو گے، اور اگر سننے کے ڈھنگ سے نہیں سنو گے تو میں اتنا ضدی انسان ہوں کہ میں قبر کے مردوں کے پاس بٹھال دوں انہیں بھی حضور کا ذکر سنا دوں گا. میں اتنا ضدی انسان ہوں کہ میں پتھروں کو حضور کا ذکر سنا سکتا ہوں. اگر آپ محبت سے سنو گے تو بہت اچھی بات ہے. ذرا زور سے بولو، ذرا مسکرا کے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. جی عطا. ہلکا سا اس کا مائک کا آواز تھوڑا بڑا ہے بھائی، میرے ہی آواز ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مائک بالکل ٹھیک ہے. یہ نتیجہ ہے. دل لگا کے بولے ذرا سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول جتنی اللہ. حضور سے پیار کرتے ہیں دونوں ہاتھ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حضور کے نام پہ اٹھتے ہیں. بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ
پڑھو ذرا پڑھو. حسنین کا نام زہرا حضرت علی کہتے ہیں میں فاطمہ کی سخاوت کو نہیں سمجھ پایا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دروازے پر تھا تو ایک آدمی نے آ کر کے کہا اللہ کے نام پہ علی اپنے بیٹے حسن کو دو گے؟ تو میں نے سوچا کہ کہیں یہ امتحان تو نہیں، لوگ کھانا مانگتے، لوگ چیزیں مانگتے، پیسے مانگتے، یہ بیٹا مانگ رہا ہے. میرا دل چاہا ایک دم حسن کو دے دوں. کہتے میں نے امام حسن کو دینے سے پہلے سوچا تیرا اکیلے کا حق تھوڑی ہے، فاطمہ کا بھی تو حق ہے، اس کی ماں کا بھی تو حق ہے. کہتے میں اندر گیا، میں نے کہا فاطمہ ایک آدمی اللہ کے نام پہ حسن کو مانگ رہا ہے. تو فرمائے لگی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کرے حسن اپنی طرف سے دے دے اور حسین فاطمہ کی طرف سے دے دے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. پہلے مسلمان مرتے تھے حضور کے نام پر، ایسی نہیں مرتے جیسے آج مر رہے ہیں. شوگر سے مر گیا، بلڈ پریشر سے مر گیا، کوئی اٹیک سے مر گیا، کوئی کڈنی کی پرابلم سے مر گیا، کوئی روڈ پہ مر گیا. ایسی موت نہیں مرتے تھے مسلمان. پہلے ایسی موت مرتے تھے یہ موت بھی دلہن بن کے آتی تھی. آج کل کیسی موت مر رہے ہیں؟ اس نے مار دیا. وہ دیکھیں آپ موبائل میں آتا نہیں آتا، توجہ کریں، موبائل میں آتا ہے کہ وہ جنید کو مار دیا، اب صاحب نے اخلاق کو مار دیا، بھیڑ نے گھیرا اور مار دیا. پہلے کہا جے شری یہ کہو، جے شری یہ کہو، پھر پکڑا، پھر مار دیا، پھر مارنے کے بعد ویڈیو وائرل کر دی اور دنیا کو پتا چل گیا کہ ہندوستان کے مسلمان بزدل ہیں. بزدلی کا دھبا لگ گیا مسلمانوں کے اوپر، یہ آسانی سے مر جاتے ہیں. دیکھو ایک بار مرنا ہے، آج بھی اور کل بھی، اور موت کا ایک وقت معین ہے، نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے. مگر یاد رکھو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی کھیل لیا جاؤ اور وہ تم سے مجبور ہو کے مجبور کرے کہ جے شری یہ کہو وہ کہو، تو ایک تو وہ اپنے مذہب کے خلاف ہے، دوسرا جب وہ تمہیں لگے کہ اب کوئی مرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا مرنا تو اگر ہے ہی تو ہندوستان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے اگر کوئی تمہیں کھیل لے اور کوئی دوسری صورت نظر نہ آئے تو سنو تم بعد میں مرنا، یعنی تم بعد میں جنت میں جانا، پہلے 5-6 کو جہنم میں پہنچا دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایک بار اگر تم نے ریئیکشن کر دیا نا، ایک بار ایسا کوئی ویڈیو وائرل ہو گیا کہ مسلمانوں کو مار رہے تھے اور مسلمان جواب دے کے مرا تو مگر 2 کو مار کے مرا ہے تو پھر کافروں کی جلدی ہمت نہیں ہوگی. واہ 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 واہ. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن
ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. بولو ذرا، بولو تو صحیح یار، بیٹھا کرو محفل میں تو بولا کرو. یوں بھی کسی دن میروں میں کرم اس کو رکھنا سرے محشر. میروں میں کرم اس کو رکھنا سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے فقیر آخر ہے نسل لجپال گھرانہ ہے. دیکھیں تقریر میری عام لب و لہجے کی تقریر ہوگی، اور آج کا عنوان میں نے پہلے سے سوچ کے آیت پڑھی ہے. تقریر کا عنوان یہ ہے کہ شکر خدا. بولو تو صحیح. شکر اور ذکر مصطفیٰ. اس وقت جو سب سے زیادہ معاشرے میں محسوس کر رہا ہوں میں پریشانی، پرابلم، وہ یہ ہے کہ انسان بے چین ہے، بے سکون ہے. پہلے کے مقابلے میں اب چیزیں زیادہ ہے. پہلے اے سی نہیں تھا، اب اے سی ہے. پہلے چولہا نہیں تھا گیس والا، اب چولہا ہے. ٹھیک ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں، دھیان سے سنیں. پہلے گاڑیاں نہیں تھی، اب گاڑیاں ہیں. پہلے دولت نہیں تھی، اب دولت ہے. 1930 میں ہندوستان کے اندر جب قحط پڑا تو 50,000 ہندوستانی بھوک سے مر گئے، بھوک مری سے. جب قحط پڑا، جب سوکھا پڑا، تو آج اتنا کھانا ہے کہ گودام بھرے پڑے ہیں، گھر بڑے پڑے ہیں. پہلے نہ کھانے کی وجہ سے لوگ مرتے تھے، اب زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور جب پوچھو کیا حال ہے، پہلے کے لوگ ان کے پاس لائٹ نہیں، ان کے پاس جو ہے نا لائٹ نہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے پاس پہلے کی عورتیں اگر کھانا بناتی تھی تو پورے دن لگ جاتا تھا کھانا بنانے میں، آگ لگانا، پھر اس کے بعد روٹیاں بنانا کتنا مشکل کام تھا. مگر آج کے زمانے کی عورتیں پورے دن آرام سے رہتی ہیں. اب تو عورتیں ٹہلنے لگی ہیں. کیا کرنے لگی ہیں؟ صبح کو عورتیں مارننگ واک کرتی بھی، مسلمان عورتیں آپ کو ملیں گی کیا کرتی بھی؟ مارننگ واک کرتی بھی. صاحب کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اب واشنگ مشین سے کپڑے دھل جاتے ہیں، کوئی محنت نہیں ہوتی. اب میاں چولہے سے جو ہے وہ روٹی بن جاتی ہے، کوئی محنت نہیں ہوتی. پہلے چکی سے جو ہے وہ چکی سے پستا تھا ناج، اب میاں پسا پسایا مل جاتا ہے، کوئی محنت نہیں ہوتی. اب جسم کوئی کام کے لائق رہا نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے ٹہلو، یعنی ٹہلو. یار تم ٹہلنے کی بات کرتے ہیں، مسلمان عورتیں ٹہلتی ہیں مگر پھر بھی کسی کو سکون نہیں. آپ غور کریں ذرا، پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس نہ میاں کوئی دوسری دنیا کی چیزیں تھیں. وہ اگر سفر کرتے تھے تو دشواری ہوتی تھی. انہوں نے پوری زندگی گرمیوں میں گزار دی. ان کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، ان کے زمانے میں ایسیاں نہیں تھی، ان کے زمانے میں ہیٹر نہیں تھے، ان کے زمانے میں گرم پانی کرنے کا جو ہے وہ آلات نہیں تھے، ان کے گیزر لگے ہوئے نہیں تھے. مگر میاں وہ پرانے زمانے کے لوگ، وہ جو ایک ایک جوتے میں جو 10 لوگ اپنی شادیاں کر لیا کرتے تھے، ایک جوڑی کپڑے میں، ایک شال میں، ایک رومال میں، ایک چادر میں پورا محلہ جو ہے اپنی شادیاں کر لیا کرتا تھا. وہ قریبی کے دن والے لوگ، وہ جو قبروں کے اندر دفن ہے وہ لوگ، وہ جو میرے اور آپ کے بزرگ، وہ جو قبروں کے اندر ہے، اللہ انہیں بخشے. مگر جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو ان کے پاس کچھ تو تھا نہیں، مگر اللہ نے اتنا انہیں عطا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. مگر آج دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں. کہا جائے بھائی کیا معاملہ ہے، کہنے لگے صاحب روتا ہی رہتا ہے آدمی، بس صاحب سکون نہیں، بس صاحب پریشانی بڑی ہے، بس صاحب تکلیف بڑی ہے. میں کہنے لگا ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے. ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ مولانا تھے مگر دکھتے تھے مگر تھے نہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دکھنے والا مولوی ہو. میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، بس گزار رہا ہوں، بس گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنی لمبی ناشکری کر کے تو نے بعد میں اللہ کا نام کیوں لیا یار، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا. ارے مومن، حضور فرماتے ہیں مومن سے جب کوئی پوچھے تو کیا حال ہے تو وہ کہتا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا
شکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسے پتا ہے کہ میرا حال میرا رب ہی بدل سکتا ہے. اب آپ دیکھتے نہیں لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں, دیکھتے نہیں اب واٹس ایپ پر دیکھیں اسٹیٹس لگے ہوئے ملیں گے لوگوں کے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات کے سب کو بتائے جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ حالات کے سب کو بتائے جاتے ہیں. میاں آپ دیکھیں اس کوئی ایسے حالات کو دیکھو اسٹیٹس پہ جھگڑے چل رہے ہیں, یہ اسٹیٹس وہ اسٹیٹس دنیا بھر کے اسٹیٹس دیکھے نہیں. عورتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, آن لائن جھگڑے ہو رہے ہیں عورتوں میں. آپ عورتیں کہتی ہیں اس نے مجھے جلانے کے لیے فلاں اسٹیٹس لگا لیا, اس نے جلانے کے لیے. اب ساس بہوؤں میں جھگڑے اسٹیٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات. اب آدمی اپنے حالات بتاتا ہے, یہ دیکھو میں یہاں ہوں. اب مسلمان لڑکے کے موبائل میں لگا ہوا ہے اسٹیٹس گانا گندا گھٹیا بیکار. اب دیکھو مسلمان لڑکا یہ دکھا رہا ہے میں اتنا گر چکا ہوں کہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں کہ پہلے میں گناہ کرتا تھا تو چھپا لیتا تھا, مگر اب میں جتنا جری ہو گیا ہوں, اب میں اتنا جو ہے وہ اتنا جری اور اتنا جو ہے وہ اتنا میں بے باک ہو گیا ہوں کہ اب میں گناہ کرتا بھی ہوں اور ظاہر بھی کرتا ہوں. میرے اسٹیٹس پہ لڑکیوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ, معاذ اللہ, توبہ توبہ. میرے بھائی مجھے بتاؤ یہ اسٹیٹس کے دنیا کو دکھانا ہے. اپنے بچوں کے اسٹیٹس لگایا, بچوں کے فوٹو لگائے, کسی نے دیکھا نظر لگ گئی, بچے بیمار ہو گئے, اب لیے پھر رہی ہے کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یار یہ کیا بات کرتی ہے میری بہن, تجھے پتہ نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں جو ہوں گی وہ نظر بس کی وجہ سے ہوں گی. تجھے پتہ نہیں تھا تو نے کیوں لگائے, اپنی خوشیاں سب کو کیوں دکھاتا ہے؟ تجھے کیا پتا ہے کہ سب تیری خوشی دیکھ کے خوش ہوں گے, کچھ تیرے حاسد بن جائیں گے, کچھ تجھے نظر لگائیں گے. پہلے مسلمان اس طرح کے حالات نہیں کرتے تھے. جب انہیں اپنی آپ نے حالات بتانے ہوتے تھے اسٹیٹس, تو وہ رات میں مصلی بچھاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے تھے اے اللہ میرا یہ اسٹیٹس ہے اور اسٹیٹس تیرے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا, میرے مالک میرے اسٹیٹس کو بدل دے. تو اللہ مسلمانوں کے اسٹیٹس بدل دیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. اپنی تصویریں لگانا, یہ لگانا, وہ لگانا, اپنے اسٹیٹس کو بدلو. میری طرف دیکھو, غور کرو, میں ذرا غور کرو. آپ دیکھو انسان کہتا ہے شکر ادا کریں, میں کہتا ہوں شکر ادا کیا کرو. ایک صاحب بولے کس بات کا شکر ادا کیا کریں, ہلکا سا اس کا گونج اور کم کرتے ریپیٹ, اور مائک آپ کا اچھا ٹھیک ہے. میں اس وجہ سے تخلیق کرتے کرتے میں یہ بات کہہ رہا ہوں مائک بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ مائک والے کو اچھا رکھے. اس وجہ سے مائک اچھا ہے کہ مائک سے قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا, مگر جو مائک پہ بولتا ہے اس سے حساب ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ادھر دیکھیں, میری طرف غور کریں. شکر ادا کرنے کی مزاج بنائیں. دیکھیں آپ انسان کہتا ہے کس بات پہ شکر ادا کروں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, ذرا لکھتے چلے جائیں میری بات پر. میرے ادراک کے مطابق انسان کو جو شکر ادا کرنا چاہیے, تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا. حاجی صاحب غور کریں میری طرف, جو کریں. انسان کو جو اللہ نے, اگر وہ انسان نہ بناتا تو کیا کر لیتا انسان بھائی؟ حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے, کرم سے, مہربانی سے, فقط عنایت سے اللہ نے انسان کو انسان بنایا. کیا بنایا؟ اللہ نے انسان کو انسان بنایا. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی, غریب نواز, خواجہ ہند الولی, اگر کسی کی تعریف کریں گے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو لوگوں, ہم جب اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے صرف آنسو نکلتے ہیں, مگر جب بائی یزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. بائی یزید بستامی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, خوف خدا سے روتے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو, وہ اتنے بڑے ولی, ان کے بارے میں دوسرا بیان کرتے ہیں علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری. حضرت سید علی بن عثمان حجویری وہ بیان کرتے ہیں کشف المحجوم میں کہ بائی یزید اتنے بڑے اللہ کے ولی, اتنے متقی تھے, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے پوچھا خربوزہ کھانا سنت ہے, آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے اس وجہ سے خربوزہ نہیں کھاتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ سنت ہے, مگر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے, تو میں اس وجہ سے خربوزہ نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے. بھائی عزیز بستامی کا ایک غلام تھا, نوکر تھا. امام غزالی کہتے ہیں آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے. آپ پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے میرا نام زید ہے. ایک دن, دو دن, تین دن,
4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल 16 साल 17 20 साल लगातार नाश्ते में। आप पूछते थे तेरा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम जैद। 20 साल के बाद वो आदमी रोने लगा, कहने लगा हुजूर ये बताइए 20 साल हो गए मुझे बताते हुए अपना नाम क्या, आपका हाफजा इतना कमजोर है कि आपको मेरा नाम याद नहीं रहता। मेरा 3 लफ्जों का नाम जैद है। आपने नूपुर को नजर उठाई और रोने लगे। उसने कहा आप रोते क्यों है? कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं बात ये कि मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, बल्कि बात ये मुझे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो याद हो गया है ना, इसके बाद अब मुझे कोई दूसरा नाम याद रहता ही नहीं है। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है। किसी का नाम लो लेकिन नबी का नाम आता है। भाई यजीद बस्तामी की वाला कहती जब वो मेरे पेट में था तब भी पता था ये अल्लाह का वली है। किसी ने पूछा कैसे? कहने लगी जब मैं खाना खाने बैठती थी अगर लुक़मा हराम का होता था तो मेरा बेटा मेरे अंदर से जो है टक्करे मारने लगता था पेट के अंदर। मैं समझ गई ये अल्लाह का वली कोई दुनिया में आने वाला है। फरमाती मेरा बेटा अल्लाह का वली है। भाई यजीद एक दिन गुजर के जा रहे, इमाम गजाली लिखा है कुत्ता उन्हें देख के भौंकने लगा। भौंका आप रोए, एक दिन भौंका आप रोए, दूसरे दिन भौंका आप रोए। मुसलसल 7 दिन लगातार वो भौंकता भी था और आप रोते भी थे। आपके मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता आपसे क्या कह देता है जो आप रोने बैठ जाते हैं? आप अल्लाह के वली हैं, कुत्ता क्या कहता है आपसे? भाई यजीद रोने लगे, कहने लगे कुत्ता मुझसे ये कहता है ये बता भाई यजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जब मैं कुत्ता बना दिया गया हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, इंसान बनाया उसने हमारी बगैर मर्जी के, शुक्र नहीं अता करना चाहिए था, मगर इंसान बना के उसका करम उसका फजल उसकी मेहरबानी रुकी नहीं। और करीम ने करम करना छोड़ा नहीं। देखे तो आप इंसान बना के छोड़ देता, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। उसने इंसान बनाने के बाद करम और किया कि मुसलमान बना दिया। बोले जरा सुभान अल्लाह। और मुसलमानों में आपने कोई दुआ तो नहीं मांगी, मगर आपने कोई अर्जी तो दाखिल नहीं की, कोई आपने निवेदन पत्र तो नहीं लिखा, नहीं, मगर जरा गौर करें 12 नबियों ने कहा था अल्लाह हमें नबी न बना, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उनसे कह देना तुम आए होगे खाली हाथ, आज तुम ही जाओगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, न इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। उम्मती बनाया, और उम्मतियों में इस वक्त कितने फिरके हो गए। कोई खारजी है, कोई राफजी है, कोई अहले हदीस है, कोई किसी तरह का बातिल है, कोई किसी तरह से बातिल है, बदतमीज बेअदब। मगर जब तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब। बोलो तो सही, क्या ये शुक्र की वजह नहीं होनी चाहिए? ये शुक्र की वजह नहीं होनी चाहिए। मगर इंसान समझता है कि दौलत होगा तो शुक्र अदा करूंगा, दौलत होगी तो शुक्र अदा करूंगा। मैं आपको बताऊं ये दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, मगर नेमत ये जो इबादत वाली है, ये जो मोहब्बत वाली नेमत जो अल्लाह ने आपको सादत बख्शी है, ये तो सबके पास नहीं होती। एक आदमी बंबई में, मैं उसे जानता था, 52-53 करोड़ की फैक्ट्री थी उसके पास, और 22 से 23 या 25 करोड़ के फ्लैट में रहता था। बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान था। उसका एक ही बेटा था 22 साल का, उसकी तबीयत खराब हो गई। इसने उसे दिल्ली एम्स में दिखाया, इन्होंने मना कर दिया, हमारे बस का खेल नहीं है। इसने उसे चेन्नई दिखाया, बंबई हॉस्पिटल में दिखाया, इसने इसे टाटा अस्पताल में दिखाया, खैर पूरे इंडिया ने मना कर दिया। तो फिर ये अमेरिका गया, अमेरिका में इसके बेटे का ऑपरेशन हुआ, 2 महीना घर बेच चुका, मेरा सारा दौलत खत्म हो गई, मगर मेरा एक बेटे को मैं बचा ना सका। दुनिया अभी इस लायक नहीं हुई है कि अल्लाह के बनाए हुए मैदे की तरह दूसरा मैदा बना दे। जैसा लीवर अल्लाह ने बनाया, मेरे बेटे का लीवर खराब हो गया था तो फिर मेरा बेटा मर गया। लोगों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, कोई है ऐसा बनाने वाला जैसा अल्लाह बनाने वाला है? बताओ ऐसी उंगली कोई बना सकता है? बोलो बोलो जरा बोलो,
ऐसी उंगली कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। ना कोई ऐसी उंगली बना सकता है, ना मेरी आंखों की तरह कोई आंखें बना सकता है, ना मेरी जबान अगर कट जाए तो कोई दूसरी जबान नहीं बना सकता, अगर मेरा पैर कट जाए तो कोई पैर नहीं बना सकता। मुझे बताओ, जब इतनी नेमतें मेरे पास है तो मुझे शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? आप गरीब गरीब कहते हो। एक आदमी कहने लगा मैं गरीब हूं। मैंने कहा लाओ अपनी 10 लाख रुपए में अपनी आंखें बेच दो। कहने लगा नहीं। मैंने कहा 50 लाख ले लो, अपने दोनों हाथ बेच दो। कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर गरीब क्यों कहते हो? अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें अता की हैं, जरा गौर तो करो। कभी कभी बीमारों के पास जाया करो, बीमारों को देखने जाया करो। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का अस्पताल में भर्ती हुआ जब बूढ़ा, तो उसे सांस लेने में दिक्कत थी, उसके ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन के बाद वो स्थिर हो गया, उसके हालात ठीक हो गए, तबीयत उसकी ठीक हो गई। 1.5 दिन में उसके ऑक्सीजन लगने के बाद तबीयत ठीक हो गई। वो अस्पताल से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो अस्पताल का बिल आया 90,000। उसने 90,000 का बिल देख के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है? क्या आपको ये बिल ज्यादा लगता है? हम आपको कम कर देंगे, कुछ हम आपको जो है वो कमीशन खत्म कर देंगे, कुछ कम कर देंगे। आप क्या गरीब इंसान है? उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि मैं जो है ना आपके इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल का बूढ़ा 80 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अस्पतालों में जाओ, गौसुल आजम फरमाते हैं जब तेरा दिल बहुत लगने लगे ना दुनिया में, तो कब्रिस्तान जा और देख कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीत हो गई। अस्पताल में जा और देख कैसे कैसे लोग जो है ना उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जिन्हें लिख दिया है डॉक्टर ने कि तुम अब नहीं बचोगे। मैं दिल्ली एम्स में जाता हूं कि मुझे कोई काम नहीं होता है, मेरे दिल पे ज्यादा गुनाह का बोझ हो जाता है, तो अपने गुनाह कम करने के लिए जाता हूं। अब भी कोई गरीब अगर बीमार हो जाए ना तो कोई देखने नहीं जाता। गरीब का तो जनाजा हिंदुओं के जनाजों की तरह निकलता है, कोई होता ही नहीं गरीबों के जनाजे में। मालदारों के जनाजों में तो भीड़ लगी होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते मेरा एक मोमिन, मेरा उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं लौटता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मुझे बताएं हम जैसे गुनहगार बदकार लोगों के लिए अल्लाह के मासूम फरिश्ते कब दुआ करते? जब अपने बीमार भाई को देखने के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कयामत के दिन एक बंदे से अल्लाह कहेगा सुन बंदे, मैं एक बार बीमार हुआ था, तू मुझे देखने नहीं आया। वो करेगा मालिक तू बीमार हुआ था? बीमारी से पाक है। अल्लाह फरमाएगा नहीं, मेरा एक करीब में मेरा बंदा एक बीमार हो गया था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू उसे देखने जाता तो ऐसे ही होता जैसे तू अपने रब को देखने आ गया है। अल्लाह अकबर। कितना प्यार है अल्लाह के अपने बंदों से। बीमारी में देखने जाया करो मगर जाते नहीं लोग। मैं अस्पताल में दिल्ली में गया, एक आदमी ने मुझे बुलाया कैंसर डिपार्टमेंट में, आवाज दे के बोला मौलाना मेरे पास मर्सिडीज है, BMW है, बेहतरीन गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत सी दौलत है। मैं कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहने लगे मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, सारी दौलत है, मगर मुझे कैंसर हो चुका है। 2 महीने के बाद डॉक्टर कहते हैं मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दुनिया को बताएं, जरा बताएं उस आदमी के दर्द को कोई समझ सकता है जिसे कैंसर लिख के मिल गया हो? वो तो जीते जी मर जाता है। जिसे कैंसर लिख के दे देते हैं ना, फिर वो कभी जीता नहीं, वो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक आदमी रो रहा था अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे इस वजह से कि मैं कैंसर हो गया, मुझे कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा, और मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को देख रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद ये यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, अगर आपको कैंसर नहीं हुआ है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। अगर आपकी किडनियां खराब नहीं हुई हैं तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। अस्पताल भरे हुए हैं, जाकर के देखो। दुनिया इसी का नाम नहीं जिसे आप जी रहे हो। अस्पताल भरे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। किसी की किडनियां काम नहीं कर रही है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी का दिल काम नहीं कर रहा है, उनके घर वाले, उनके तीमारदार, अपनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लेटे हुए मिलेंगे लोग आपको। अगर आप बगैर दवाइयों की जिंदगी गुजारे तो क्या आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? अल्लाह अकबर। एक साहब बोले सैयद साहब अगर आप अभी तक जिंदा हैं और आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चे कहां
कहां कहां जाते, किस किस के सामने हाथ फैलाते। बोलो यतीमों का कोई होता है? मुझे बताओ जरा। अगर आप अभी तक अपने बच्चों पे बने हुए हो तो क्या आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? हम अपने खालिक को भूल गए, हम अपने मालिक को भूल गए। हम वो लोग हैं जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, कमाने में, खाने में, मगर याद रखना ये जो नाशुक्री है ना, ये जहन्नम की तरफ लेकर के कहीं ना चली जाए। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी सादी फरमाते कि मैं एक बार निकल के जा रहा था, चलते चलते मेरे पाँव के जूते जो है वो टूट गए। गर्म जमीन थी, गर्म जमीन पे जब मेरे पाँव के जूते टूटे तो कहते फिर टूटने के बाद उसमें खून निकलने लगा, पैरों में छाले पड़ गए। गर्म जमीन पे चलने की वजह से फिर उसमें छाले फूट गए, खून निकलने लगा। कहते मुझसे चलना मुश्किल हो गया। तो मैंने हाथ उठा के कहा मेरे मालिक इतना तो दे दे कि मैं जो है वो चल सकूं, मेरे पास जूते नहीं है। कहते ये दुआ मांग के आगे बढ़ाऊं तो अगले मोड़ पे मैंने देखा एक आदमी है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, इसके पास तो दोनों पांव ही नहीं है। आप जब कभी रोटी खाएं तो कहें अल्लाह कितने लोग भूखे रह गए होंगे, तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैंने खाना खा लिया। जहां नाशुक्री होती है ना वहीं शुक्र होता है, जहां नाशुक्री होती है ना वहीं शुक्र होता है। अगर घर टूटा हुआ है तो जाके देखो कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, कहो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू कम से कम तूने मुझे घर तो अता किया है। और जब तक तुम शुक्र नहीं अदा करोगे तब तक नेमतें बढ़ेंगी नहीं। इधर देखो नेमतें बढ़ेंगी नहीं जब तुम शुक्र अदा करोगे। और ये किसी जो है वो किसी ताबीज करने वाले का वादा नहीं है, ये मेरे रब का वादा है। और वादा क्या? अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करोगे मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो। अगर तुम 1 के 2 करना चाहते हो तो 2 के 10 करना चाहते हो तो शुक्र अदा करो। क्या अदा करो? शुक्र अदा करो। जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, ऐसे शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा करो? हजरत सैयदना मौलाना रूम फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है कि हजरत जलालुद्दीन रूम कहते हैं कि हातिम ताई से किसी ने पूछा कि तुम बड़े सखी हो, बड़ा खिलाते हो, ये बताओ तुमने अपने आप से ज्यादा सखी किसी को देखा? कहा मैंने देखा। कहा मैं सफर पे था, भूखा था, परेशान था, तो मैं एक दरवाजे पे गया, मैंने कहा मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई खाने को दोगे? उसने दरवाजा खोला, अंदर ले गया। गरीबों के दिल बड़े होते हैं। उसने अपनी बकरी उसी वक्त ज़िबा की और मेरे सामने उसने कलेजी काट के रख दी और कलेजी भून के रख दी। मैंने कलेजी खाई, मैंने कहा कलेजी तो बहुत अच्छी है। कहते उसने कलेजी खाई, मैंने कहा तारीफ की तो वो 2 घंटे के बाद फिर आया और 2-3 कलेजियां लेके बोला हुजूर खाइए, ये भी देखिए। कहते मैंने खाई, वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। कहते मैंने तारीफ की, ये तो पहले से ज्यादा अच्छी कलेजी है। उसने कहा ठीक है। वो सुबह को आया, उसने 4 पार कलेजी और सामने रखी और हाथ जोड़ के बोला अब तारीफ मत करना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये भी अच्छी होगी मगर तारीफ मत करना। हमारे यहाँ जब कोई खाने की तारीफ करता है तो हमें लगता है इसे और चाहिए, इसे और चाहिए। हम समझ जाते हैं इसे और चाहिए तो लिहाजा हम उसे और देते हैं। आपने देखा हो, कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है हमें और दे दो, कोई कहता है बिरयानी अच्छी लग रही और खा लो, कोई कहता है रोटियां अच्छी और खा लो, कोई कहता है हलवा अच्छा है और ले लो। इसका मतलब क्या? वो कहने लगा जितनी मतलब ये है कि अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो जितनी बकरियां थी ना मेरी वो सब मैं ज़िबा कर चुका, आपकी मेहमानी में खर्च कर दिया। अब मेरे पास आपकी खिदमत करने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं है। अब आप ऐसा करें, मेरी तारीफ ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, आपको खिला नहीं पाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं बगैर किसी मिसाल के समझ ले, इंसान के खाने की तारीफ करेगा उसका भी दिल चाहेगा तुझे और खिलाए, मगर एक दिन वो कहेगा भाई अब तारीफ मत करना, अब मेरे पास खत्म हो चुका है। मगर अल्लाह की खजानों में कोई कमी नहीं आ सकती। तुम जितनी तारीफ करोगे वो उतना ही बढ़ाता रहेगा। फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम शुक्र करोगे मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। शुक्र अगर करोगे, शुक्र करोगे। करबला का मैदान है, इमाम करबला के मैदान में बोले सुभान अल्लाह। हुसैन करबला के मैदान में सूफिया ने लिखा हुसैन शुक्र का सजदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो शुक्र का। बोलो जरा पूरा मजमा बोले शुक्र का। मैंने कहा इमाम हुसैन शुक्र के सजदा का मतलब ही नहीं बनता। आप ये बताइए किस बात का शुक्र अदा हो रहा है? अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने भाई के कटे हुए बाजू भी देखे थे। आपने अभी अब्बास अलमबरदार की लाश उठाई थी। आपने अली अकबर का जनाजा, आपने अपने जवान भतीजों का और बेटों के जनाजे उठाए। अभी थोड़ी देर पहले आपके गोद में 6 महीने के अली असगर शहीद हुए हैं। आपका जिस्म पर लहू लुहान है, आपके जिस्म पर खून ही खून है, आपके जिस्म पर कितने जख्म आए हैं, मगर ये शुक्र किस बात का है?
آپ کی بیویاں بھوکی ہیں, آپ کی بہن پیاسی ہے, آپ کی زینب کا بھی کچھ دیر کے بعد خیمہ جلا دیا جائے گا, آپ کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, اس بات کا شکر ہے. تو کربلا سے آواز آئی, میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ پوری دنیا میں کتنے لوگ آئے تھے, آئیں گے, مگر میرے رب العالمین دنیا میں کتنے خاندان ہیں, مگر تو نے اپنی راہ میں شہادت کے لیے میرے خاندان کو قبول کر لیا, تیرا اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ تجھے حسین کے گھر پسند آیا, اپنی قربانی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے رب العالمین تو نے مجھے دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے, مگر تو نے مجھے علی جیسا باپ عطا کیا, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. میرا بھائی حسن ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں. میری بہن زینب ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں. اے رب العالمین تو نے مجھے اپنے پیارے حبیب کا پیارا نواسہ بنایا, تو شکر ادا کرتا ہوں. میرے رب تو میری قربانی کو قبول کر لے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یار کوئی یہاں بھی شکر ادا کر سکتا ہے جہاں صبر مشکل ہے, جہاں صبر ممکن نہیں ہے, وہاں شکر ادا کرنے والا یہ صرف حسین ابن علی ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. پوچھا حسین یہ سجدہ شکر کہاں سے سیکھا ہے؟ کہ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. کہ کیسے سیکھ لیا؟ کہ میری ماں 7 دن کی بھوکی ہوتی تھی, پھر بھی 1000 رکعت نماز پوری رات میں پڑھتی تھی. آج کون شکر ادا کرتا ہے؟ آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے جنہوں نے کہا اے اللہ تو نے انسان بنایا, تیرا شکر ہے. اے مالک تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تیری مہربانی. حسین کہہ رہے ہوں میرے رب تیرا شکر ہے, تو نے حسین کی قربانی کو قبول کیا. اللہ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کیا, اللہ کی رحمت نے آواز دی, حسین تیری اولاد کو ختم کر دیا جا رہا ہے. یہ سمجھتے تیری اولاد کو مٹا دیں گے, تو سن تو شکر ادا کرتا ہے تو تیرا رب تجھے بدلہ دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. حسین ایسے دے گا کہ یزیدیوں کی تو اولادیں ختم ہو جائیں گی, یزید کا نام مٹ جائے گا, مگر اللہ تیری اولاد کو ایسے بلند کرے گا کہ کسی کو زین العابدین بنا دے گا, کسی کو امام باقر بنا دے گا, کسی کو جعفر بنا دے گا, کسی کو علی رضا بنا دے گا, کسی کو موسیٰ کاظم بنا دے گا, کسی کو محی الدین عبد القادر بن کے چمکائے گا, تو کسی کو معین الدین چشتی بنا کے چمکائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان تاجدار کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے, لاجواب لاجواب, واہ 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 واہ. شکر ادا کرو گے تو برکتیں ملیں گی, اور ناشکری کرو گے تو کچھ ہے. انسان کہتا ہے میں نے تکلیفیں بہت دیکھی ہیں. سید صاحب آپ میرے بارے میں کیا جانے, میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں. میں نے کہا کتنی تکلیفیں دیکھی ہوں گی؟ چلو ایک حدیث سن لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے نبیوں کی ساری تکلیفیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں, اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائیں. فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میری تکلیف کا پلڑا, یعنی سب نبیوں نے مل کے اتنی تکلیفیں نہیں سہیں جتنی اکیلی میرے حضور نے سہی ہیں. حضور کو تو بھول گئے لوگ, اب کہاں یاد ہوتے ہیں حضور. وہ پوری رات رونے والے میرے پیغمبر کسی کو یاد ہیں؟ کوئی پڑھتا ہے 100 بار درود حضور پر؟ ہاں بتاؤ. نوجوانوں کے پاس موبائلوں کے لیے وقت ہے, کبھی حضور کے لیے وقت نکالا؟ حضور کی زندگی بیان کرتا ہوں, صرف بچپن. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. حضور سے بولے سبحان اللہ. حضور کی والدہ کا نام, اور حضور کی والد مکے کے رہنے والے, والدہ مدینے کی رہنے والی. عبداللہ جب گلیوں سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ جو عبداللہ ہے نا, اس کی جوڑ کا کوئی آدمی ہم نے نہیں دیکھا, نہ اتنا کوئی شریف دیکھا. جب گلیوں سے نکلتے ہیں تو گلیاں بالکل مشک اور عنبر سے جو ہے نا بالکل خوشبوؤں سے مہک جاتی ہیں. شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد سیدہ آمنہ نے اسے جناب عبداللہ نے کہا میں ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. تو سیدہ آمنہ نے پہلے منع کیا, مگر جب شوہر بار بار اصرار کرتا رہا تو انکار نہ کر سکی, اجازت دے دی. اب جب اس کے بعد عبد المطلب کے پاس گئے, کہنے لگے ابا اجازت دے دو, میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں. ابا نے منع کیا, میری نگاہوں کی ٹھنڈک ہو میرے بیٹے, میرے دل کا نور ہو, تو میں نہیں جانے دوں گا. کہا نہیں ابا مجھے اجازت دے دو, دوستوں سے وعدہ کر دیا ہے, میرا بھی تو فیوچر ہے, شادی ہو گئی ہے, بچوں کے لیے کچھ کماؤں گا نہیں کماؤں گا, میری شادی ہو چکی ہے, اب بیوی بھی ہو گئی. کہا کہ ٹھیک ہے چل
चले जाओ। जब बेटे ने इसरार किया तो बाप भी इनकार न कर सके, इजाजत दे दी। मगर जब मक्के की सरहद से वापस छोड़ते थे अपने बेटे को, तो बाप जो है ना वो अपने बेटे को देख देख करके रोते थे। और पीछे खड़ी हुई नई नवेली दुल्हन सैयदा आमना भी अपने शौहर को देखती हैं। जब तक अपनी नजर के सामने रहे, टकटकी बंद कर देखती रही, आखिरी वक्त तक देखती रही। और जब वो नजर से दूर हो गए तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। हुजूर के वालिद मुल्क शाम गए, तबीयत वहां बिगड़ी और उसके बाद तबीयत मदीने में आके और बिगड़ गई। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो काफिले वाले बोले इन्हें छोड़ के चलो, ये सफर नहीं कर सकते, हम इनके लिए रुक नहीं सकते। किसी ने कहा ये आम इंसान थोड़ी है जो छोड़ के चले जाओगे, ये जो है सरदार मक्का का बेटा है, तुम इसे जानते नहीं हो। अल्लाह अकबर इतना कहा तो सैयदना अब्दुल्ला की बात पर लोग रुक गए। मगर सैयदना अब्दुल्ला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और कुछ दिनों के बाद नबी पाक के वालिद का विसाल हो गया। अभी दुनिया में मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया। अभी तशरीफ नहीं लाए मेरे पैगंबर, वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह, जरा गौर करें, तवज्जो करें, गौर करें। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये काफिला मक्के की तरफ आया है। और मक्के की तरफ जब आया है तो अब्दुल मुत्तलिब ने इसका इस्तकबाल किया है। कहते हैं मैं कई हफ्तों से रोज आता हूँ, मेरा बेटा आज आया नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने सब लोगों को देखा, उन्होंने, मगर जब बेटा नजर नहीं आया तो कहने लगे मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे की ऊँटनी खाली कैसे आई है? लोग कहने लगे आपका बेटा कभी नहीं आएगा, आपका बेटा तो मदीने में इंतकाल हो चुका है, उसकी तो हमने कब्र बना दी। इतना सुना था। अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने रोते नहीं देखा था, मगर जब जवान बेटे की मौत की खबर सुने तो फिर बाप को ही पता होगा कि कितना बड़ा दर्द होता है। ये कोई लफ्जों में बयान होने वाली बात है? कोई बता सकता है कैसा दर्द होता है जवान बेटे की मौत को? जैसे ही सुना है अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे और किसी ने ऐसे रोते नहीं देखा था। रोते रोते उठे, गम का पहाड़ टूटा, अपनी दुल्हन के पास गए और आवाज दे करके बोले आमिना, क्या मेरी बेटी, क्या तूने अपने घर को सजाया है? कहाँ? क्या तू अपने शौहर का इंतजार कर रही, खाना बना के तैयार किया? कहाँ? क्या बेटी सुन, अब तुझे सब ये तूने अपने आप को भी सजाया? कहाँ? क्या बेटी अब ये सब बेकार है, चूंकि तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। का क्या हुआ? का उसका तो इंतकाल हो चुका है, उसकी खबर बन चुकी है। मदीने में सैयदा आमना पर बिजली सी गिर गई, रोने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के उठाया, बेटी चुप जा। सैयदा आमना कहने लगी अब्बा, बात यह है कि आपका बेटा जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। ये सुना तो मियां अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब भी रोए, सैयदा आमना भी रोने लगी। उसके बाद वक्त, वो पैदाइश का वक्त करीब आ गया। उम्मे जमील हुजूर की दाई और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा और हुजूर की दाई, वो कहती है मेरा काम था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त में बैठती थी, मगर जब बच्चा पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती थी। आज भी यही हिसाब है, पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, फिर बच्चे की नाव काटनी पड़ती थी, फिर उसके बाद नहलाना पड़ता था। मगर ये पहला बच्चा देखा, जब ये पैदा हुआ तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि इनके पैदा होने से पहले पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। और ऐसा इनके आते ही पूरे कमरे में उजाला ही उजाला और खुशबू फैल गई। मैंने सोचा कि लाओ उनकी नाफ काटूं, तो उनकी नाफ तो कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि उन्हें नहला दूं, तो अल्लाह ने उन्हें नूर से नहला के भेजा था। जब मैंने उन्हें देखा कि लाओ उनकी आंखों में सुरमा लगाऊं, तो मैंने इतनी हसीन आंखें किसी की नहीं देखी जितनी आमना के बेटे की आंखें देखी थी। कहती मैंने गोद में उठाया और उठाने के बाद मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई, मट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें आप, तवज्जो करें। वो कहती है मैंने आमना से कहा आमना मैंने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर जैसा तेरा बच्चा है मैंने ऐसा किसी का बच्चा नहीं देखा। आमना खातून की जब गोद में दिया तो आमना रोने लगी। कहने लगी आमना आप रोती क्यों हो? क्या आपको अपने बच्चे की खुशी नहीं है? कहा मैं खुशी तो है, मगर रो इस वजह से रही हूं कि इसका बाप अब्दुल्ला होता तो बात कोई और होती। पूरे मक्के में दाइयों की भीड़ लगी, मगर कोई मेरे नबी को लेकर के दाई नहीं गई। जब कोई दाई लेकर के नहीं गई तो वो उम्मे जमील कहती है मैंने, मुझसे आमना कहने लगी कोई दाई मेरे बच्चे को क्यों नहीं लेकर जाती? तो मैंने कहा इस वजह से दाइयां कहती है आपका बच्चा यतीम है, अगर वो लेकर के जाएंगी तो बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठा लिया, रोने लगी मेरे बच्चे को यतीम कहती है। अल्लाह अकबर। फिर कहा मेरे बेटे दिल थोड़ा मत करना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक को कोई दाई इस वजह से नहीं लेके जा रही थी कि मेरे हुजूर यतीम थे। मेरे हुजूर के दिल पे या रसूल अल्लाह आप
کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. اللہ کے رسول کو اٹھایا, اللہ کے پیغمبر کا وقت گزر گیا, حضور کی عمر آگے بڑھتی چلی گئی. حضور کی عمر 6 سال ہو گئی. میں بیان کر رہا ہوں, چھوڑ کر 6 سال کی جب عمر ہو گئی تو سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر پہ لے کے جانا چاہتی ہوں, اجازت دے دے. عبد المطلب نے کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا, میری آنکھوں کا نور ہے میرا بیٹا. کہا نہیں نہیں جانے دو, میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. جب بہو کا اصرار دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا, اجازت دے دی. پہلا سفر ام ایمن سیدہ آمنہ اور میرے سرکار کا 6 سال کی عمر میں مکے سے مدینے پہنچے. مدینے میں جیسی پہنچے گدڑی میں لال نہیں چھپتے. جو بھی دیکھتا تھا یہودی کہتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے یہ اللہ کا آخری رسول ہے. اللہ اکبر. جب حضور کی والدہ حضور کو لے کے پہنچی ان کے ابا کی قبر پہ تو پہلے تو جا کے رونے لگی اور روتے روتے حضور کی سر پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹے یہ تمہارے باپ عبداللہ کی قبر ہے. اور اس کے بعد کہا اے عبداللہ دیکھو مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر آپ کے بچے کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے, کاش آپ اپنے بیٹے کو دیکھ پاتے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ پھر رو کے واپس ہو گئی اور واپس آ رہی تھی تو وہ کہتی ام ایمن کی حضور کی والدہ نے اونٹنی نیچے بٹھا لی اور خود نیچے بیٹھ گئی. کہتی جب نیچے بیٹھی لیٹنے لگی گرم ریت پر تو میں نے کہا آپ مت لیٹیے, میں آپ کے لیے چادر بچھا دیتی ہوں. وہ کہتی میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے بیٹے کو لاؤ. کہتی بیٹا میں نے ہاتھ میں دے دیا. حضور کا ہاتھ پکڑ کے, بڑے دھیان سے سنے, حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں, جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. اچھا اس ماں کے درد کا کون احساس کر سکتا ہے جس کا شوہر تو پہلے ہی نہیں ہو, اپنے بیٹے کو بیچ جنگل میں آج چھوڑ کے جا رہی ہو, موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں. کہتی میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتے جاتی ہوں, جو چیز نہیں ہے اسے پرانا ہونا ہے. اے میرے بیٹے سن, دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں آتی رہیں گی مگر میرا نام دنیا میں کبھی نہیں مٹے گا, میرا نام یاد رکھا جائے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹی کو جو جنم دیا ہے. اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے بولی میرے بیٹے میں تجھے جنگل میں ضرور چھوڑ کے جا رہی ہوں مگر ایک دن دیکھنا تیرے نام کے دنیا میں ڈنکے بج رہے ہوں گے, تیری ماں نہیں ہوگی میرے بیٹے. اللہ اکبر. تو ابراہیم کا دین آگے بڑھائے گا. ماں اپنے بیٹے پہ آخری نظر ڈالتی ہے, سخت دھوپ میں نظر ڈالتی ہے اور پھر جب ماں کو آخری ہچکی آتی ہے تو ام ایمن کہتی تب تک تو حضور کچھ نہیں بولے تھے. اس کے بعد حضور نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے آواز دی ماں. جب ماں نہیں بولی تو پھر کاندھے کو ہلایا ماں, پھر ماں نہیں بولی تو پھر چہرے کو ہلا کے کہا ماں. کہتی حضور بار بار آواز دیتے تھے ماں. کہتی جب حضور ماں آواز دیتے تھے تو پھر مجھ سے حضور کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. کہتی پوری فرماتی ہیں کہ پورے مجھے لگتا تھا کہ حضور کے ساتھ سارے ابا کے ٹیلے ریت کے ذرات حضور کے ساتھ رو رہے, سارا میدان حضور کے ساتھ رو رہا ہے. کہتی مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. حضرت عمر فرماتے 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے. کہتے ایک جگہ چلتے میرے نبی پاک ٹھہرے, رکے اور ایک ٹیلے پہ چڑھ کے بیٹھ کے رونے لگے. سارے صحابہ نے جب حضور کو روتے دیکھا پورے صحابہ رونے لگے, کسی کو نہیں پتا حضور کیوں رو رہے ہیں. کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, عمر اپنی جان دے دے گا, آپ رو کیوں رہے ہیں. کہتے میرے نبی پاک نے اوپر کو چہرہ اٹھایا تو نبی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی جان قربان کر دوں گا, آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں جب 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا, آج کتنے سال کے بعد 55 سال کے بعد 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے میرے حضور روتے ہیں اور کہتے ہیں عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے, میری ماں یہاں انتقال کر گئی تھی. یار میرے حضور 55 سال کے بعد 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ کے قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں. آج ہماری مائیں باپ زندہ ہیں اور ظلم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں آ رہی, رحمتیں, مائیں ترس رہی ہیں,
पैसों से औलाद की ऐसी दौलत पे लानत भेजो जहां औलाद से डरती हो माँ और 10-10 रुपए मांगती हो। मैं अजमेर एक मरतबे गया था तो वहां पे मुझे प्यास लगी थी। एक औरत ने मुझे देखा, आवाज दे के बोली यहाँ पे आ। मैं चला गया। कहने लगी तुमको प्यास लगी है? मैंने कहा लगी तो थी मगर तुम्हें कैसे पता? कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ नहीं हूँ मगर किसी के तो माँ हूँ। मैंने उसका पानी पी लिया। अजमेर था। मैंने कहा क्या पता कौन है। मैंने पूछा पानी पीने के बाद अम्मा कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो? कहने लगी बेटे पानी पी लिया जाओ। मैंने कहा नहीं बताओ अम्मा। कहने लगी बेटे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। एक बेटे की शादी हुई तो उसने निकाल दिया, दूसरे की शादी हुई मैं उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बूढ़ी औरत, उसने भी निकाल दी। तीसरे की शादी हुई उसने भी निकाल दिया, चौथे ने भी निकाल दिया। अजमेर में इस वजह से आई थी कि अगर मैं कानपुर में भीख मांगूंगी तो मेरे बच्चों की इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा कि चलो अजमेर जाके भीख मांगती हूँ। कहने लगी मगर चूंकि मेरा बाप भी बड़ा इंसान था, मेरा शौहर भी ठीक ठाक था, तो मुझसे भीख मांगना नहीं आती ना। नई भिखारन हूँ अभी, तो हाथ फैलाने नहीं जाता, तो 3 दिन से भूखी बैठी हूँ। मैं क्या कहने लगी मैं अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कर रही है? कहा नहीं बस गरीब नवाज की बारगाह में हाथ फैला के कह रही हूँ, गरीब नवाज मैंने तो बड़े दिल से अपने बच्चों को पाला था, अगर ऐसा मुझे तो ये पता नहीं था मेरे बच्चे मेरे साथ ये सिला करेंगे। मैं कहता हूँ यार माँ अगर जिंदा है तो उसकी खिदमत करो। एक बार माँ चली जाए तो फिर दूसरी बार माँ नहीं मिलती। एक बच्चा बड़ा इंसान बन गया, बड़ा इंसान बनने के बाद वो जो है ना वो बंबई में रहने लगा और इंजीनियर था, तो बड़ा आदमी बन गया, तो फिर माँ बाप को भूल गया, अपनी मर्जी से शादी कर ली। बाप ने जब सुना कि इसने मर्जी से शादी कर ली और उसकी तबीयत खराब होने लगी, सदमे में बाप की मौत हो गई। और जब माँ इसकी जो थी वो अपनी बेटे को खत लिखती थी, बेटे मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कभी अपने घर बुला ले, मैं तुझे देखना चाहती हूँ बेटे। तो इसने अपनी बीबी से कहा अम्मी खत लिखती हैं, क्या करूँ? उसने कहा ठीक है बुला लो, रमजान में बुला लेना, कोई काम करने वाला तो है नहीं, तुम्हारी माई काम कर लेगी। उसने बुला लिया। 25 दिन तक रमजान में काम करती रही। 25 दिन के बाद ईद आने वाली थी, तो इसने कहा अपने शौहर से कि ईद आने वाली है, कुछ हमारी तैयारी तो करवाओ, शॉपिंग तो करवाओ। उसने कहा ठीक है नेक्स्ट संडे को चलेंगे। तो संडे वाले दिन इसने कहा अपनी बीबी से अम्मी को भी ले चलें, अम्मी भी कुछ खरीद लेगी माँ। कहने लगे उस बूढ़ी को लेके जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है मैं उनसे लिखवा लेता हूँ। गया बेगैरत और अपनी माँ से बोला लो अम्मा तुम्हें जो भी चाहिए इस पे लिख दो। माँ ने अपने बेटे को देखा, हाथ साफ किए, बोले अच्छा बेटे ठीक है, क्यों? का ईद आने वाली है ना, ईद के दिन तुम्हें जो भी तोहफा चाहिए वो इस पे लिख दो। उसने कहा ठीक है। अंदर गई, उसने कुछ लिखा और खत बंद किया। कहने लगे बेटे वहीं जाके खोल लेना। वो गया और जाकर के बाजार में पूरे दिन शॉपिंग हुई, बीबी की, कपड़े, बच्चे, इसके उसके सारी शॉपिंग हो गई। शाम हो गई, बीबी से बोला अब अम्मी का देख लूं? कहाँ देखो तुम्हारी माँ ने क्या क्या मांगा है, क्या क्या फरमाइशें। जब उसने खत खोला तो खत देख के रोने लगा। खत में ऐसा क्या लिखा था कि बीबी ने देखा वो भी रोने लगी। अब लोग जमा होने लगे उन्हें रोता देख करके। लोगों ने पूछा तो उसने खत आगे कर दिया। एक आदमी ने कहा भाई क्या लिख दिया है इसमें ऐसा? बोले साहब पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ के सुनाया तो जितने थे सारे रोने लगे। उस पर लिखा था बेटे तूने आज 25 दिन के बाद मुझसे पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मुझे कुछ पता नहीं मेरा कब इंतकाल हो जाए। खाना तो मुझे गांव में मिलता था बेटे, मगर मुझे तू नहीं मिलता था। मैं तुझसे मिलने आई थी यहाँ पर और आज तूने पूछा है, 25 दिन हुए हैं तूने मुझसे सही से बात भी नहीं की। मेरे बेटे अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मैं पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। मेरे बेटे क्या पता कब मेरा इंतकाल हो जाए, कब मेरी मौत आ जाए। मुझे अगर तू कुछ देना ही चाहता है ना तो ईद के दिन, तो मेरे बेटे मैं तुझसे यही कहती हूँ कि ईद के दिन अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरे पास ईद के दिन कुछ देर बैठ जाना, यही मेरे लिए तोहफा होगा। मेरे बेटे तू मेरा लाल है, मैं तेरे लिए आई थी मगर तूने मेरी कैसी बेकदरी की है। मेरे लाल तू जमाने के लिए इंजीनियर बना होगा, डॉक्टर बना होगा, मेरे लिए मेरा बेटा है। तेरी दौलत तेरे बच्चों को मुबारक हो, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मैं तो तुझसे प्यार लेने आई थी। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ माँ के मरने के बाद फिर माँ की ठंडी कब्र की मिट्टी से मिलने से क्या फायदा है। आज बाप की लोग इज्जत नहीं करते, दोस्तों के साथ घूमते हैं। बाप इस माशरे का बड़ा कमजोर एक किरदार है, बाप पर कोई बात नहीं करता। बाप कौन है?
ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے جو ہے نا وہ بڑی تکلیف یہ دی ہے کہ مجھے گھر سے بے دخل کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ تجھے جو ہے نا میں کچھ دوں گا نہیں۔ اس نے میرے بچوں کو بھی بے دخل کر دیا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا عید آنے والی ہے، عید ملے ہو کبھی اپنے ابا سے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اس بار مل لینا۔ کہنے لگا نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا عید تو ملنی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیسے؟ میں نے کہا عید ملنا درود پڑھنا۔ وہ سمجھا کوئی عمل ہے، وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا آپ کا شکریہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کا بڑا شکریہ، بات یہ ہے کہ میں عید والے دن گیا تو میرے ابا نے کہا، میں نے کہا عید ملوں گا؟ کہا نہیں میں نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا عید ملوں گا، ہٹ، مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر میں نے کہا ابا عید ملوں گا، پھر ڈانٹ دیا۔ کہتے پھر میں نے زبردستی اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میں نے کہا عید۔ وہ آدمی کہنے لگا سید صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے میں اپنے باپ کو باپ سمجھ پایا۔ آج مجھے پتہ لگا باپ کیا ہوتا ہے۔ میں دوستوں میں وقت گزارتا تھا، مجھے پتہ لگا باپ مر جانے کے بعد اس کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 21 سال پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، 21 سال گزر گئے انتقال کو، مگر اللہ اکبر، اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں۔ میں دوسرے ملکوں میں بھی تقریر کرنے جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر سب کچھ ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، سب کچھ ہے مگر باپ نہیں ہے۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ دنیا میری تقریر سنتی ہے تو کیا بڑی بات ہے، اگر میرا باپ میری ایک تقریر سن لیتا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی۔ یار مرنے کے بعد باپ کے قبر کی مٹی سے رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے جس کے لیے ماں دعا کرے اور پوری دنیا پر دعا کرے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ ماں کی دعا کے صدقے میں اسے بچا لے گا۔ ماں اتنی بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ماں باپ کی عزت کرو، ان سے محبت کرو۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کی ماں کو اٹھا کے ان کی قبر بنائی، اور جب حضور کو لے کے چلی تو حضور نے ہاتھ پکڑا اور زور سے حضور جو ہے وہ بھاگے، وہ دوڑ کے اوپر چڑھے۔ میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے ماں کہتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ ابھی اس کا احساس کیا کرو، تقریر احساس کا نام ہے، احساس کیا کرو اس بات کا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، مگر جب میرے نبی یتیم ہوئے تو کوئی نہیں ہے، بالکل جنگل ہے، نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ۔ میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک کے غلاموں، ہم نے کس نبی کو بلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ام ایمن کہتے حضور کو گود میں لے کے میں نے جو ہے وہ واپس چل دی۔ مکے پہنچی تو عبد المطلب بولے میرا پوتا کہاں، میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کی بہو کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کی قبر میں نے ابا کے ٹیلوں میں بنا دی۔ ابا کے ٹیلوں میں کہتے انہوں نے گود میں لے لیا، حضور کو چومنے لگے، بیٹے غم نہ کرنا۔ اور جب دادا کو گود میں پایا نا، دادا کی گود میں اپنے آپ کو پایا نا پوتے نے، تو پوتے بھی روئے، حضور روئے، دادا کی گردن پہ چوم چوم کے رونے لگے، ماں ماں کہنے لگے۔ دادا نے کہا نہ میرے بیٹے، میں ہوں نا میرے بیٹے، غم نہ کر میرے لال، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ آج جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی کی باتیں تو سن لو یار، اس نبی کی بات تو سن لو، آج اس کی نبی کی باتیں تو سن لو۔ اللہ اکبر۔ دادا پھر اتنا پیار کرتے ہیں، ام ایمن سے کہا میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ 2 سال لگاتار دادا اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اپنے ساتھ پلاتے تھے، اپنے ساتھ سارا کام کرتے تھے۔ جب دادا کا 2 سال کے بعد جنازہ نکلا تو لوگوں نے دیکھا ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا 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 کہہ کے روتا تھا۔ یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ میرے حضور، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ابو طالب نے اٹھا لیا اور جناب ابو طالب نے کہا میں ان کو پالوں گا۔ اللہ کے نبی کو لے کے چلے گئے۔ اچھا یہ بات کیا تھی؟ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ یتیم جو ہوتے ہیں نا بے برکت ہوتے ہیں، یتیم جو ہوتے ہیں نا یہ منوس ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بھی تو ایک رسم ختم کرنی تھی نا، جہالت۔ میرے نبی کو اب بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، لوگ ابو طالب کے پاس جا کے بولے آپ کعبے کے امین دعا کر دیں۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، کہنے لگے ہمارے بچے مر جائیں گے، ورنہ بھوکے ابھی جانور مرنے لگے ہیں، بھوک سے اب جب میرے بچے بھی مریں گے، ہمارے دعا کر دیں۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہا یہ تو خود ہی بے برکت ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے خاموش، انہیں بے برکت کہا، ساری برکتیں تو اسی کو اللہ نے دی ہے۔ ابو طالب نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے۔ میرے نبی آج جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے، چاروں طرف کفار مکہ اور
کا لاج آل اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے دیکھا لوگ پیاسے, حضور نے ہوا کو اشارہ کیا, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہوا کو اشارہ کیا, ہوا تیز لے کر کے آئی بادلوں کو, اور جب بادل آئے تو اتنا برسے اندھیرا ہو کے, اتنا برسے کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو, قصر باقی نہ رکھی. یار آپ نے سن کے بتا دیا ہوتا تو زور سے بولے سبحان اللہ. قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی زمانے میں. اور ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر, لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں. سبحان اللہ. حضور آ گئے, سبحان اللہ بولو نا. تو آج کے بعد ناشکری تو نہیں کرو گے, یہ تو نہیں کہو گے ہوا بہت تیز چل رہی ہے, یہ تو نہیں کہو گے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ تو نہیں کہہ رہے ہو سردی بہت ہو رہی ہے. یہ ہوا چلتی نہیں. ایک بار مدینے میں ایک صحابی کہہ رہے تھے ہوا بہت تیز چل رہی ہے, حضور نے فرمایا خاموش, یہ ہوا چل تھوڑی رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. اور تقریر کروں یا ختم کر دوں؟ جلدی بولو ذرا, اور بولوں. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو, مہربانی کرو ذرا بولو تو صحیح. اور بولوں. میری بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, اچھے بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں اب؟ شکر گزار بچے, مائیں شکر گزار نہیں نا. اچھا اور ادھر دیکھیں, توجہ کریں, مائیں شکر گزار نہیں, مائیں نیک تو بچے, بولو تو صحیح. پیچھے والے بولو, مائیں نیک تو بچے نیک, بچے نیک. ہاں بچے نیک. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, ایک ڈی ایم عورت آ گئی مسلمان نو کے مجمع میں, ایک غیر مسلم ہندو ڈی ایم, امام حسین کا پروگرام ہو رہا تھا, تو کھڑی ہوئی مائک پہ کہنے لگی میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے حسین سے محبت رکھتی ہوں, حسین میں آستھا رکھتی ہوں, وشواس رکھتی ہوں, یقین رکھتی ہوں, مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ارے سنو نا بھائی, بولو ذرا, بذوق بنو بھائی, ذوق پیدا کرو, بولو تو صحیح ذرا. حسین کو نہیں آیا, کوئی نہیں بولا. اس نے پھر کہا کیا تمہیں میری آواز, میری بات کا جواب نہیں تمہارے پاس؟ 1400 برس بیت گئے, دوسرا حسین کو نہیں ہے, کوئی نہیں بولا. تیسری مرتبہ کا کیا ہوا, میری بات کا جواب نہیں تمہارے پاس, 1400 برس بیت گئے, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ میاں ایک بوڑھا نیچے سے کھڑا ہوا, کہنے لگے بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن, حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. حق ہے حق, سبحان اللہ. دوسری فاطمہ نہیں آئی. واہ 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 واہ, ہائے ہائے ہائے. اب کون ہے؟ اب تو ناٹکوں والی عورتیں ہیں گھروں میں. اب کیا, پہلے جو ہے نا وہ پہلے عورتیں معاذ اللہ یہ نقل عقل نہیں کرتی, اب کر رہی ہیں. پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں, میک اپ کرتی تھیں اپنے مرد کے لیے, اور یہ جائز بھی ہے, ثواب ہے اس میں. اعلیٰ نے لکھا ہے کہ جب مرد آئے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے آنے کے ٹائم پر وہ میک اپ کرے. بولو تو صحیح یار, سبحان اللہ. کیا کرے؟
فرماتے جتنا بار آئینہ دیکھے گی اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ بے پردہ باہر نکلے گی تو جتنے قدم باہر رکھے گی ہر قدم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، جناتوں کی لعنت۔ اب کیا ہوا میاں، یہاں پر یہودیوں نے ناٹک بنائے، ناٹک میں کردار رکھے مسلمان۔ اب وہ دکان پہ جا کے کہہ رہی ہے مجھے یہ ناٹک والا کپڑا چاہیے، یعنی وہ ٹی وی میں ناٹک کرتی ہے، میں نے گھر جا کے ناٹک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ یہاں سے کپڑے انہوں نے کاٹے تو انہوں نے بھی کاٹ لیے، ان کے گلے بڑے ہوئے انہوں نے بھی گلے بڑے کھلوا لیے، انہوں نے اپنے جسم پہ ٹائٹ لباس پہنے۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے ہمارے گھروں کے ماحول بگاڑ دیے۔ بے پردہ عورت، توجہ، اب سنیں، اب چاہے وہ کوئی ہو، شریعت کے سب غلام ہیں، شریعت کسی کی غلام نہیں۔ اب یہ جب عورت بے پردہ ہوئی تو اسے کوئی بتاتا، مگر بتایا نہیں کسی نے۔ تو جس سیریل اور جس ناٹک کی بدکار فاحشہ عورت کی نقل کر رہی ہے وہ تو بیکار عورت ہے، وہ تو میاں معاشرے کی گندگی ہے، گندی عورت ہے، اور تجھے اس سے کیا مطلب؟ تجھے اس کی نقل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تو تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے نا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ بے پردگیاں کی، بے پردہ ہوئی تم عورتیں، مرد بے غیرت ہوئے، ابھی تو بے پردہ ہوئی نا عورتیں۔ اللہ کے رسول، زور سے بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اقبال کہتا ہے جب سیدہ فاطمہ کا نام آئے تو سر جھکا لو۔ کہا کیوں؟ کہ قیامت کے دن میں تو جھکانا ہے نا، تو یہیں سے عادت ڈال لو۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ یار، سادات بیٹھے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ مدینے میں میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ خیر النساء کون ہے، اچھی عورت کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے جو نمازوں کی پابندی کرے وہ خیر النساء۔ فرمایا نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے، بیٹھ جائیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور جو اپنے ماں باپ جو اپنے شوہر کا کہنا مانے وہ خیر النساء۔ فرمایا نہیں، میری مراد کو آپ نہیں پہنچے، بات یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا جی چاہا میں بھی کچھ کہوں مگر میں نے کہا نہیں، حضور نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس گیا، سیدہ فاطمہ کے پاس، اندر گھر تھا نا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، کہتے ہیں مسجد میں محفل تھی، اندر گیا، میں نے کہا سیدہ یہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو مجھے دیکھ کے بولی آپ ہی تو باب العلم ہیں، آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا میں باب العلم ہوں تو آپ بھی تو سیدۃ النساء ہیں نا، آپ بتائیں۔ کہتے میری طرف مسکرا کے بولی ابا سے کہنا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ کوئی وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ بولے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر، نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی گئے اور حضور تشریف فرماتے، جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں کہاں؟ بولو علی۔ کہ حضور خیر النساء وہ ہے نہ کسی غیر مرد کو وہ دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضور رونے لگے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا نہیں نہیں۔ حضور رونے لگے اور پھر اپنی چادر سے آنسو پوچھے اور کہا علی میں نہ کہتا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بات تیری نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سیدہ فاطمہ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ ہائے ہائے۔ میری بہنیں آج جھگڑے نہیں چل رہے ہیں، اس کا ساس کا کام نہیں کروں گی، اس کا کام نہیں کروں گی، اس کا کام نہیں کروں گی، میں اس کی خدمت نہیں کروں گی۔ کیوں؟ ہاں تکبر ہو گیا، بڑے باپ کی اولاد ہوں، میرا شوہر بڑا شوہر ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ، میرا شوہر بڑا شوہر ہے، سبحان مالدار آدمی کی بیوی ہوں، میں کسی کو پانی کو پلاؤں گی؟ میں خدمت کیوں کروں گی؟ ایک دن مدینہ شریف میں ایک
ایک عورت کے رونے کی آواز آنے پر سیدہ فاطمہ نے پوچھا یہ کون ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہودی عورت ہے، کچھ گھر چھوڑ کر کے اس کے ڈیلیوری کا ٹائم ہے، پریگننٹ مومنٹ میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سیدہ نے فرمایا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری پڑوسن پریشان رہے۔ آپ نے اپنی چادر سنبھالی، گئی اور جانے کے بعد دیکھا وہ عورت کمرے میں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، مچل رہی ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے۔ یار کتنا درد ہوتا ہے۔ اب اس کے بچہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، نبی کی بیٹی گئی، جا کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ علامہ حسن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ حضور کی بیٹی نے ہاتھ رکھا، بچہ ڈیلیور پیدا ہو گیا۔ حضور کی بیٹی نے بچے کو نہلا دیا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ یار۔ جسے نبی کی بیٹی پاک کر دیں، کیا اسی کی نسلیں بھی کبھی ناپاک ہوں گی کفر سے؟ اسے نہلا دیا اور نہلانے کے بعد اس کے سرما لگایا، بچہ ماں کو دے دیا، پھر گھر میں اس کے جھاڑو لگائی، ماں کی صفائی کی، گندگی جتنی تھی باہر ڈال کے آئی۔ اور اس کے بعد نبی کی بیٹی نے فرمایا تیرا آدمی آئے گا تو کھائے گا کیا؟ تو اب نہیں بنا سکتی کھانا؟ کہ رونے لگی میرا آدمی مجھے مارے گا اگر کھانا نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کیسے مارے گا؟ مجھے بتا کھانا کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں بنا، آپ کیسے بنائیں گی، میرے گھر میں آٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تو ہوں گے مجھے جو بتا دے۔ اس نے بتا دیے۔ نبی کی بیٹی چکی چلا رہی تھی، ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی چکی چلا رہی ہے۔ اب چکی چلانے کے بعد پیغمبر کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد اس کے لیے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد پھر اس کے بعد رکھ کے چلی گئی۔ اب شام کے وقت میں آدمی آیا، بچے کو دیکھ کے، بچہ دیکھے تو کتنا خوش ہوگا آدمی، اب بچے کو دیکھ کے دل بازیچہ بازیچہ ہو گیا، گارڈن گارڈن۔ بچے کو دیکھ کر کے کہنے لگا میرا بچہ میرا بچہ۔ وہ عورت رونے لگی، کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہی ہے تو جن سے دشمنی رکھتا ہے نا، یہ بتا اگر تجھ سے آج کچھ مانگوں تو مجھے دے دے گا؟ کہاں بول کیا؟ کہا تو جن سے دشمنی رکھتا ہے نا، اگر اس نبی کی بیٹی آج وقت پہ نہیں آتی تو میں بھی مر گئی ہوتی، تیرا بچہ بھی مر گیا ہوتا۔ اللہ کیا بکواس کرتی ہے؟ کہا مجھے ایسا کر تو مجھے میرے نبی کا دیدار کرا دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے میں نے تجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، ایسا کر نبی کا دیدار کرا لے۔ کہا کیوں؟ کہ جب سے فاطمہ کو دیکھا ہے یہی سوچ رہی ہوں جب فاطمہ کے چہرے میں اتنا نور ہے تو پھر نبی کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، پیغمبر کے یہاں چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی میاں اس کے دل پہ سختی تھی، ابھی دھلا نہیں دل اس کا۔ وہ میاں اس نے بچے کو اپنا چھوڑا اور بھوک لگی تھی، باورچی خانے میں گیا، اس نے کچن میں گیا، کچن میں جانے کے بعد ایک لقمہ کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، اور کھاتے ہی باہر آ گیا۔ کہنے لگا بی بی سے اپنی تو نے کھانا کیسے بنایا؟ اس نے کہا تو اتنی جلدی کیسے آیا؟ اس نے کھانا کیسے بنایا؟ تو کتنی جلدی کیسے آیا؟ کہا تو نے کھانا کیسے بنایا؟ کہا تو بتا، تو بہت کھاتا ہے نا، اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ تیرا تو بہت بڑا پیٹ ہے، بہت کھاتا ہے، اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ کہا تو پھر سن، بات یہ ہے میں نے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے گھر کھانا کھایا، مگر جتنا مزہ 3 نوالوں میں آیا ہے اتنا مزہ آج تک نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ میں نے نہیں، یہ حضور کی بیٹی نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت فاطمہ زہرا زندہ باد۔ کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ واہ 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 سبحان۔ اور تمام حوریں، تمام حوریں، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے، سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا۔ توجہ، عورتیں کہتی نا میں کسی کی خدمت نہیں کروں گی، میرا باپ بڑا باپ ہے اور میں بڑے شوہر کی بیوی ہوں، تو انہیں بتا تیرا باپ اور تیرا شوہر بڑا ہو سکتا ہے مگر تیرا باپ اور تیرا شوہر فاطمہ کے باپ اور شوہر کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
यहूदी ने जब सुना ना था कि नबी की बेटी के हाथ का खाना खाया, यार हुजूर की बेटी के हाथ का निवाला जिसे मिल जाए, एकदम मियाँ दिल एकदम धुल गया, एकदम नूरी नूर हो गया, अंदर भर गया नूर। और गया तो हुजूर की बेटी के दरवाजे पे, कहने लगा फातिमा आपने मेरे घर को सफा नहीं किया है, आपने तो मेरी पूरी नस्ल को साफ कर दिया है। आप मेरे घर नहीं गई थी, इस्लाम मेरे घर चला गया। फातिमा आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, एक पूरा खानदान आपकी वजह से कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। सैयदा फातिमा का विसाल होने वाला था और आसमा बिन्त उमैस कहती मैं गई, मैं कहा नबी की बेटी को देखकर रो रही थी। मैंने कहा फातिमा मैंने आप क्यों रो रही है, क्या मसला है? कहने लगी मेरे इंतकाल होने वाला है। कहा आप हुजूर की बेटी को मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं। कहा फिर किस बात से? कहा मैंने जीते जीते पर्दा किया है, तुझे पता है मैंने फाकों में रह के पर्दा किया है। इधर देखिए, तवज्जो करें। एक सरदार है इमरान, वो कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पे गए, कब बेटी फातिमा अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। कब मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं अब्बा? क्यों न लाऊं बेटी उन्हें? तो अब्बा उन्हें न लाएं, क्यों न लाऊं? है कौन अफजल आला हुजूर जानते हैं, मकाम फातिमा जहरा हुजूर जानते हैं। आवाज देते हैं बेटी क्यों न लाऊं? कहते हुजूर ने कई बार आवाज दी ना। इमरान कहते हैं तो अंदर से आवाज आई अब्बा उन्हें न लाएं, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने अहमद लग चुके हैं। हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल कमजोर था, चादर भिजवाई अंदर, फिर गए तो चेहरा कमजोर था। कहा मेरी बिटिया को क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, ये तो टेलीफोन पे घर बिगड़ रहे हैं। यहां कितनी बड़ी बात है मगर बाप पूछ रहा है फिर भी नहीं। यार बाप तो अगर अपनी बेटी को टेलीफोन करके पूछ ले ना क्या हाल है तो रोने लगती है, इतना प्यार करती है बाप से, कितना प्यार होता है मैके से। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और मेरी फातिमा बताना क्या हो गया? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। फिर कई बार पूछा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत लाखों सलाम। कई बार पूछा ना तो अंदर से सैयदा फातिमा सिसकने लगी, कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। हम क्या हुजूर का बारे में गौर कर सकते हैं? हमें भूख का अंदाजा हो जाएगा। बताएं मुझे आप। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती हैं तुझे पता है असमा मैंने कैसे पर्दा किया है? मेरी बहनों के लिए बयान कर रहा हूं, ये आखिरी बात। कहा तो फिर आप रो क्यों रही हैं? कर रो इस वजह से रही हैं जब कोई मर जाता है तो उसका जनाजा औरत कर लेके जाते हैं, तब तक ये हिसाब नहीं था, जनाजा ढक के नहीं जाता था, तब तक जनाजा ढकने का रिवाज नहीं था औरत का। कहते हैं वो जब जनाजा लेके जाते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है तो बेपर्दगी होती है। मैं सोच रही हूँ मैंने जीते जीत पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब फातिमा का जनाजा निकले तो लोग को पता चल जाए कि नबी की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं चाहती हूँ कि जब जनाजे की चारपाई पे मुझे रखा जाए तब भी मेरी बेपर्दगी ना हो। अस्मा कहती मैं रोने लगी, मैंने कहा फातिमा वाकई में आप बड़े बाप की बड़ी बेटी हो, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्मा कहती है हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे जैसे हबशा में जाता है। कहने मुस्कुराने लगी। मैंने बताया ढक के लेके जाते हैं तो मुस्कुराने कि हुजूर की बेटी आपको 6 महीने से अब तक मुस्कुराते नहीं देखा था, हुजूर के विसाल के बाद आप मुस्कुराती नहीं थी, आज क्यों मुस्कुरा रही? कहने लगी आज मेरे आखिरी पर्दे का जो इंतजाम हो गया है। अल्लाह ने कितना करम किया, फिर रात कर दी जब फातिमा का जनाजा निकला। इमाम हाकिम ने लिखा है सैयदा का इंतकाल का वक्त करीब आया तो रोने लगी। रब ने कहा फातिमा क्या तुम्हें अपने बाप अब्बा की और मेरी मुलाकात पसंद नहीं?
کہا میرے رب پسند ہے. کہا پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا میں نے جیتے جی تو پردہ کر لیا, اب جب روح نکالنے آئے گا اسرائیل تو مجھے دیکھ لے گا. اوفو, جب اسرائیل آئے گا تو مجھے دیکھ لے گا. پردہ کرنے والی ہو, ذرا غور کرو کہ تم کس کا نقل کرتی ہو, اور بے پردہ رہنے والی تم بھی سنو اللہ کیسے نوازتا ہے. سیدہ نے کہا میرے رب وہ جب اسرائیل آئے گا تو مجھے دیکھ لے گا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا انتقال کے وقت مجھ سے کہنے لگی مجھے معاف کر دے. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا جب ملو تو اس حال میں ملنا, تمہارے شوہر علی راضی ہوں تو آپ مجھے راضی معاف کر دے. مولا علی کہتے ہیں چلو میں نے تو آپ کو معاف کر دیا, آپ بھی تو مجھے معاف کرو. میرے دن 7 دن 8 دن میرے گھر میں فاقہ ہوا ہے, مگر آپ نے کبھی پڑوسی کو احساس نہیں ہونے دیا. اے اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے رشتہ حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربدش گردید میں سجدہا برقا کے ہو پاشید میں. اقبال کہتا ہے فاطمہ آپ کا مرتبہ تو وہ ہے کہ اگر مجھے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا اگر مجھے پاس نہ ہوتا اور حضور کی حدیث کا تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا, بلکہ فاطمہ الزہرا کی قبر کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتا. میں قبلہ کعبے کو نہ بناتا, کعبے فاطمہ کی, اور کہتے ہیں میں کعبے کا طواف نہیں کرتا, فاطمہ آپ کی تربت کا طواف کرتا. اللہ اکبر. رب سے کہہ رہی ہیں رب اسرائیل آئے گا. اللہ نے فرمایا فاطمہ وہ میرے بغیر حکم کے نہیں آتا, تو سن میں تیرے لیے نظام بدلتا ہوں. اللہ نے اپنی دست قدرت سے یہ سوچ کر اجل کا فرشتہ ٹھہر گیا, جائے تو کیسے بنتے پیغمبر کے سامنے, جائے تو کیسے بنتے. اللہ نے اپنی دست قدرت سے فاطمہ الزہرا کی روح کو نکالا. اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دنیا میں عورتیں تو بہت آئی اور آتی رہیں گی, مگر نہ کوئی فاطمہ دوسری آئی تھی نہ قیامت تک کوئی آئے. سبحان اللہ. عورتیں نیک ہوتی ہیں تو بچے مائیں جب اپنے بچوں کو قرآن سنائیں گی تو بچہ انشاءاللہ بڑے ہو کے قرآن حافظ ہی بنتا ہے. آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں, میں نے بھی نکلنا ہے اور میں بھول گیا تقریر کرتے کرتے کہ بہت وقت ہو گیا. آخری باتیں کر رہا ہوں, مجھے تقریر کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. آپ کو احساس ہوا؟ مجھے یہ احساس نہیں ہوا تو آپ کو کیا ہوگا؟ زور سے تو بولو سبحان اللہ. وہ ذکر ہی کیا جس میں احساس ہو جائے. ذکر تو وہ ہے کہ تم بھی پاگل ہو جاؤ, کرنے والا بھی پاگل ہو جائے. حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں یہ پاگل ہے. آخری بات کر رہا ہوں, اپنے دوستوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے یہ اپنے رب سے توبہ کر لو. یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے, یہ ہاتھوں میں موبائل, یہ اس میں موبائل میں فری ڈاٹا ضرور ہے مگر گناہ بھی فری نہیں ہوئے. کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا اور آپ کا ایمان اللہ نہ کرے غوث پاک کے صدقے سے اللہ بچائے, کہیں برباد نہ ہو جائے ایمان. کیونکہ اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے, معاذ اللہ, گناہ کو اب ثواب سمجھا جا رہا ہے. عمریں بیت گئی گناہ کرتے کرتے, سب سے توبہ کہتے ہیں مگر رب سے نہیں کہتے تو اللہ توبہ مجھے معاف کر دے رب العالمین میں توبہ کر رہا ہوں. سب سے کہتے ہیں سوری, کبھی اللہ سے کہا؟ اچھا گناہ کو گناہ سمجھے تب سوری کہیں نا, اب تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک صحابی ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان, ان کا بصرہ میں مزار ہے. حضرت زبیر بن عوام کے مزار کے سامنے میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے. تو یہ تلوار چلا رہے تھے. امام غزالی کہتے ہیں تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار مار کے آنکھ کا گلہ نکال کے پھینک دیا. لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا بھائی, یہ کیا کیا تو نے بھائی؟ لوگ سمجھے پاگل ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے دوست تھا, میں قریب جا کے بولا یار مجھے پتا ہے تو پاگل نہیں ہوا ہے, یہ تو نے کیوں کر لیا؟ کہنے لگے یار کہنے دو لوگ جو کہہ رہے ہیں, میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا بتانا یار, تیری آنکھ کا گلہ تو نے کیوں نکال کے پھینک دیا؟ کہنے لگا یار گناہ کا ذکر, اگر گناہ نہ ہوتا تو تجھے بتا دیتا. وہ بتا تو یار کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا ایک لڑکی ادھر سے جا رہی تھی, اس پہ ایک نظر پڑ گئی. پھر کہ بس نظر پڑی ہے, یاد آیا حضور فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے. میں نے سوچا کہیں یہ میری آنکھ
مجھے جہنم میں نہ لے جائے. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی وہ آنکھ. اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ جب روئے تو نہ ان کی آنکھ سے آنسو اور ایک سے خون نکل رہا تھا. پورا مجھے دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹتا تھا. کہنے لگے یار اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کہا یار اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ جو تیرا نام لے کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. ہم کب اپنی آنکھیں نکال کے پھینکیں گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بدنگاہی کرنے والوں اللہ کی دی ہوئی آنکھیں دے دو, اپنی آنکھیں لاؤ, پھر بدنگاہی کرو. یہ شروعات ہے زنا کی, بدنگاہی کرنا شروعات ہے. مجھے دل پسانی فرماتے ہیں زنا کی تعریف یہ آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے. بدکاریاں بڑھ رہی ہیں معاشرے میں. اپنے گھروں میں بہنیں ہیں مگر بندے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو زنا یہ بدکاری کا عمل برا عمل ہے. یہ بات سے ڈر رہی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, مگر میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں یہ بدکاری نہ کرتی. میرے مالک مجھے معاف کر دے. جب وہ روئی تو یہ اس کے دل, حضور فرماتے ہیں وہ اتنے دل سے روئی کہ اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا. اللہ بڑا کریم ہے. وہ کہنے لگا تو اتنی نیک عورت, لے میرے پیسے لے جا. سارے پیسے اسے دے دیے. حضور فرماتے ہیں جا میں نے تجھے بہن بنا دیا. وہ تو چلی گئی, بچ گئی. اب یہ سجدے میں جا کے بولا مولا میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر بھی روئی اور تجھ سے اتنا ڈرتی, اور میں تو زمانہ ہو گیا بدکاری. کتنی میں نے عزتیں خراب کی ہیں, کتنی راتیں میں بربادی میں گزارتا رہا. پوری دنیا میں میرے جیسا بدکار کوئی نہیں ہے, تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. روتے روتے مر گیا. جب وہ مرا تو کوئی اس کا جنازہ نہیں اٹھاتا تھا. اس بدکار کا جنازہ اٹھائیں گے, زانی کا, زنا کرنے والے کا, ہم اس کا جنازہ کوئی نہیں اٹھاتا نا. جب کوئی نہیں اٹھایا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے اس کے گھر پہ بڑے بڑے موٹے موٹے لفظوں میں, جلی لفظوں میں لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے اللہ نے معاف کر دیا ہے, بخش دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دن رویا تھا. کبھی رات کو آپ بھی رو, کبھی اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے, گناہ بہت کیے. ان قریب میں اور آپ قبر میں جائیں گے, بالکل گرم جب وہ آپ اور میں قبر میں جائیں گے اور اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ جائیں گے. اندھیری قبر ہوگی, پھر ناک میں اور منہ میں کیڑے چلنا شروع ہوں گے. یار یہ بدکاری کب تک کرتے رہیں گے ہم لوگ, کب توبہ کریں گے اپنے رب سے؟ میرے بھائیوں اپنے رب سے توبہ کر لو. اللہ بڑا رحیم ہے. کہتا ہے آدم کے بیٹے تو اگر مجھ سے توبہ کرے تو ایک آنسو سے میں تیرے سارے گناہ دھو دوں گا. کریم ہے وہ. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اوپر ہاتھ کر لیں, اوپر ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکیں وہ اوپر ہاتھ کریں, دونوں ہاتھ اوپر کریں. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب دل سے بولو کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی. آپ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور اللہ رسول کے لیے بتاؤ. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ مت اٹھاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. اور کوئی دوسرا جو آج سے پوری داڑھی رکھا ہے, جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے, علماء کہتے ہیں وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. دوسرا کوئی عاشق رسول ہے 100 شہیدوں کا ثواب پائے, اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ہے کوئی عاشق رسول دوسرا اس محفل میں؟ ایک صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہے کوئی امام علی مقام کا ماننے والا دوسرا جو آج سے سنت رسول کے ساتھ جیے؟ سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کھڑا ہو گیا. کوئی دوسرا ہے آگے پیچھے سے؟ کوئی دیوانہ ہے ایسا اس محفل میں جو اپنی زندگی داڑھی؟ سبحان اللہ. یہ وہ سنت ہے جو ساتھ جائے گی قبر میں, اور کوئی دولت نہیں جائے گی, یہ سنت جائے گی. تیسرا کوئی عاشق رسول ہو بھائی, پیچھے والے بھائی اگر رکھانا ہے تو کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا. کھڑے رہو, کھڑے رہو. تیسرا عاشق رسول ہے کوئی؟ واہ بھائی واہ. ہے کوئی تیسرا جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہہ دے یہ زندگی نہیں ہے سبھی کے لیے,
जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। लिए वाह 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 सुभान अल्लाह। तीसरा आशिक रसूल है कोई? सर कटाने वाले, वाह भाई वाह। अरे कोई है तीसरा आशिक रसूल जो हाथ से सुन्नत रसूल रखा है? वो सुभान अल्लाह खड़े हो गए। अरे कोई तौफीक अल्लाह देता है, तौफीक मैं नहीं दे सकता। इधर देखो, तीन हो गए, तीन। इधर देखो, तौफीक अल्लाह देता है, मैं नहीं दे सकता, ये बात याद रखो। सुभान अल्लाह। चौथा आशिक रसूल है कोई जो आज से सुन्नत रसूल के साथ जिए? अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। आमीन। गौस पाक ने करम किया, बड़ी बरकतें मिलेंगी। दुनिया में खूबसूरत वो होता है जो दाढ़ी रखा है, मुड़ाने वाला नहीं होता, कटाने वाला नहीं होता। दाढ़ी जो है ना पूरी रखानी चाहिए, कटाना और मुड़ाना एक ही बराबर है। कोई है और चौथा आशिक रसूल है कोई? अल्लाह। चौथा है कोई सुन्नत रसूल रखाने वाला नौजवान जो आज से अपनी जिंदगी को बदले और इस मजार के सामने, साहिब आस्ताना के सामने ये कहे कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी रास्ता आसान हो जाए। यार मौत जब आती है तो फिर मौका नहीं मिलता तौबा करने का। आज मौका है कोई चौथा आशिक रसूल जिसकी मोहब्बत जिसके दिल में बढ़ रही हो? मैं एक बात और, देख एक बात याद रखना, लड़कियां अगर दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती हैं तो ऐसी लड़कियों को भी दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करना चाहिए। हाय क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसी लड़कियों पे लानत है अल्लाह रसूल की जो सुन्नत रसूल से दूर भागे। हैं? इतनी दाढ़ियां रखाओ कि लड़कियों को बगैर दाढ़ी वाला कोई मिले ही नहीं। बूढ़े बूढ़े हो गए लोग, सफेदी छा गई चेहरे पर, मगर अभी दाढ़ी रखाने के मिजाज में नहीं है, बबुआ बनना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर वो क्या करते हैं, वो साहब वो काला रंग लगवाते हैं। आला ने फरमाया कि अगर बछड़े के वो बैल के सींग काट दो तो क्या वो बैल का बच्चा बछड़ा बन जाएगा? वो रहेगा तो बैल का बैल ही ना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में जो सुन्नत रसूल रखा है। एक बार और कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार और कह रहा हूं, बस इस वजह से कह रहा हूं, लालच है मुझे। 100 शहीदों का अगर सवाब उसे मिलेगा तो मेरा रब मुझे भी तो कुछ अता करेगा ना करेगा। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। 3 खड़े हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल हो इस महफिल में सुन्नत रसूल रखा के जिंदगी जीने वाला तो खड़ा हो जाए। चले कोई बात नहीं, तीनों रखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रखाएंगे। आप भी रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, वादा कर दिया, बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाओ। तुम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो नियत तो कर सकते हो ना, तौफीक तो देने वाला। हाथ रख, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे मोहब्बत से, जोर से हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आसानियों में रखे। मेरी गुफ्तगू के दौरान सादात तशरीफ फरमा रहे, इन सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला इनकी मुबारक वजूद का सदका हम सबको अता फरमाए। और आप सबका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, तौबा कर लीजिए, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हमारे ताज बापू तशरीफ फरमाए, अलाउद्दीन बापू, ये जितने भी बापू हैं अल्लाह इन सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सैयदा कायनात के सदक़े से, इस आस्ताने के वसीले पाक से अल्लाह हम सबको नेक बना दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।